السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 26، اور جس باب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اس نشست میں وہ ہے تعقیبات نماز۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 948۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز واجب کے بعد تمہیں کم از کم اتنا چاہیے کہ یہ کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ اے اللہ ہم لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر اس چیز، اس خیر کا جو تیرے احاطہ علم میں ہے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں ہر اس شر سے جو تیرے علم کے احاطے میں ہے۔ اے اللہ ہم لوگ اپنے تمام امور میں تجھ سے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 949۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جیسے خالص سونا جس میں کوئی میل نہ ہو، اور کسی کی حق تلفی کرنے کا جرم اس کی گردن پر نہ ہو، کہ جس کا کوئی مطالبہ کرے تو اس کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے پوشیدہ و مخزون و پاک و مبارک نام کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے اسم عظیم اور تیری سلطنت قدیم کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے عطیات کے بخشنے والے، اے اسیروں کو آزاد کرنے والے، اے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری گردن کو جہنم سے چھڑا دے، اور مجھے دنیا سے امن کے ساتھ نکال اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر، اور میری دعا کو اول میں فلاح، درمیان میں نجاح نون جیم الف ہے بریکٹ میں لکھا ہے کامیابی، اور آخر میں صلاح اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ درست ہونا قرار دے، اور بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا ان اسرار میں سے ہے کہ جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی، اور مجھے حکم دیا کہ میں حسن و حسین علیہ السلام کو بھی یہ تعلیم دوں۔ آئیے 950 پر اگلی حدیث ہے، لکھا ہے کہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے یوسف تم ہر نماز فریضہ کے بعد یہ کہا کرو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میرے امر میں کشادگی اور اس سے عہدہ برا ہونے کا راستہ پیدا کر، اور مجھے وہاں سے رزق عطا کر جہاں سے گمان ہے، اور وہاں سے جہاں سے مجھے گمان تک نہیں ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلی حدیث 951 پہ لکھا ہے کہ اور امام باقر علیہ السلام ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے کہ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ہدایت کر، اور اپنے فضل سے مجھ کو نواز، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا، اور اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔ اب حدیث 952 لکھا ہے صفوان بن مہران جمال کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر بلند کرتے تھے، اور ہاتھوں کے اٹھانے کا مطلب
کہ جو ہے وہ اگلی حدیث میں آئیے پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک منٹ میں اس کو ترتیب سے 953 کہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کرے، چنانچہ اس ہاتھ میں اپنے فضل اور رحمت سے کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیتا ہے۔ بس تم میں سے کوئی دعا مانگے اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے جب تک کہ ان سے اپنے سر اور اپنے چہرے پر مسح نہ کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے چہرے اور سینے پر مسح نہ کرے۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے 954 پہ لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کی ناپ تول کی جائے تو وہ پورا ہی اترے، تو اس کا آخر قول یہ ہونا چاہیے کہ جو کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 180 اور 182 کا ہے کہ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں خدا کے بارے میں بنایا کرتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار عزت کا مالک پاک و صاف ہے، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور کل تعریفیں خدا ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہم نے حدیث یہاں پر مکمل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تو اس کے لیے ہر مسلم کے حسنہ میں ایک حصہ ہوگا۔ اب آگے لکھا ہے حدیث نمبر 955 پہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا مانگے۔ تو ابن سبا نے کہا کہ یا امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جو سورہ الذاریات کی آیت نمبر 22 ہے؟ ترجمہ، اور تم لوگوں کا رزق آسمان میں ہے جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ مکمل، اور جہاں رزق ہوتا ہے وہیں سے طلب کیا جاتا ہے، اور رزق کی جگہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آسمان ہے۔ تو اب اگلی حدیث ہے 956 لکھا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام جب نماز زوال یعنی ظہر سے فارغ ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے جود و کرم کے واسطے سے تیرا تقرب چاہتا ہوں، میں تیرے بندے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیرا تقرب چاہتا ہوں، میں تیرے ملائکہ مقربین اور تیرے مرسل انبیاء کے واسطے سے اور خود تیرے واسطے سے تیرا تقرب چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھ سے مستغنی ہے مگر میں تیرا محتاج ہوں، تو غنی ہے میں تیرا محتاج ہوں، میں لغزشوں کو میری لغزشوں کو درگزر کر میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اور آج میری حاجت روائی کر، اور میری برائیوں پر جنہیں تو جانتا ہے مجھے سزا نہ دے، بلکہ اپنی عفو درگزر اور اپنی بخشش کو میرے لیے وسیع کر دے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد سجدے میں گر جاؤ اور کہو کہ اے تقویٰ کے اہل اور اے مغفرت کرنے والے، اے نیک سلوک کرنے والے، اے رحم کرنے والے، تو میرے ماں باپ اور میری ماں بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، تو میری حاجت پوری کر کے میری دعا کو قبول کر کے اور میری آواز پر ترس کھا کر مجھے اپنی بارگاہ سے لوٹا، تو مختلف قسم کی بلائیں مجھ سے ٹال بھی چکا ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے حدیث نمبر 957 پہ ہم آ گئے، لکھا ہے کہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہے کہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس اللہ کی حمد کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اس کے غیر چاہیں، مجھے خیر کثیر عطا ہو۔ یہاں مکمل ہوا ترجمہ۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 958 پر۔ نیز جناب علیہ السلام دونوں نماز مغرب و عشاء کے درمیان کہا کرتے تھے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے ہی دست قدرت میں رات و دن کی مقدار اور دنیا اور آخرت اور موت و حیات کی مقدار اور شمس و قمر کی مقدار اور فتح و شکست کی مقدار اور دولت مندی اور فقر کی مقدار ہے۔ اے اللہ، مجھ سے فاسق جنوں
اور انسانوں کے شر کو دور کر اور میری بازگشت دائمی خیر اور لازوال نعیم قرار دے۔ اب اگلی حدیث ہے 959 کی، اور محمد بن فرج سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو جعفر محمد بن علی الرضا علیہ السلام نے میرے پاس یہ دعا لکھ کر بھیجی اور انہوں نے مجھ کو اس کی تعلیم بھی دی اور کہا کہ جو شخص نماز صبح کے بعد یہ دعا پڑھے گا وہ جو بھی حاجت طلب کرے گا اس کے لیے آسان ہوگی، اور جو ارادہ رکھتا ہوگا اللہ اس پہ اس کی مدد کرے گا۔ اب یہ جو دعا ہے، آئیے یہ پورے پیراگراف میں ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے۔ میں اپنا کام اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کے امور کو بہت اچھا دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ پس خدا نے محفوظ رکھا اس کو لوگوں کے مکر کی برائیوں سے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، تو پاک اور منزہ ہے، یقیناً میں قصوروار ہوں۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو رنج و غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے واسطے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے کہ ان کو کسی برائی نے مس نہیں کیا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، کسی میں کوئی قوت نہیں بغیر اللہ کی مدد کے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، نہ کہ لوگوں کو چاہنے سے، سب کچھ خدا ہی کے چاہنے سے ہے اگر لوگ اس سے کراہت کریں۔ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تمام مربوبین کے مقابلے میں میرے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ میرے لیے وہی ذات کافی ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے کافی رہا، میرے لیے وہی کافی ہے جو میرے لیے اس وقت سے کافی ہے جب سے پیدا ہوا، وہ ہمارے لیے ہمیشہ کافی رہا۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ اس دعا کا مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 960 پہ لکھا ہے کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز فریضہ ادا کر چکو تو پھر یہ کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھنے لگے ہیں کہ میں اس بات پر راضی اور خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور قرآن میری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور علی علیہ السلام میرے ولی ہیں، اور حسن و حسین و علی ابن حسین علیہ السلام و محمد بن علی علیہ السلام و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور بن محمد موسیٰ علیہ السلام بن جعفر و علی علیہ السلام بن موسیٰ و محمد بن علی و ولی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام و حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور حجت ابن الحسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہمارے ائمہ ہیں۔ پروردگار اپنے ولی الحجت کی حفاظت فرما، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، نیز ان کی عمر میں اضافہ فرما، اور ان کو حکم دے کہ وہ اٹھیں اور تیرے دین کی نصرت کریں، اور ان کو وہ کچھ دکھا جو وہ چاہتے ہیں، اور ان کی اپنی ذات، ان کی ذریت، ان کے اہل و عیال اور ان کے مال و منال میں، ان کے دوست اور ان کے دشمنوں کے سلسلے میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور ان کے دشمنوں کو ان کے ہاتھوں وہ دکھا دے کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور ان جناب کو وہ دکھا کہ جو وہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتے ہیں، اور ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور ان جناب کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کو اور مومن قوم کے دلوں کو تشفی فرما، شین فے چھوٹی ہے، تشفی عطا فرما۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پروردگار معاف کر میرے اس گناہ کو جو میں نے آگے کیا ہے اور جو پیچھے کیا ہے، اور جو میں نے چھپا کر کیا ہے اور جو بالاعلان کیا ہے، میں نے جو اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اور اس گناہ کو جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پروردگار تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، تجھے اپنے علم غیب اور تمام مخلوقات پر قدرت کا واسطہ، جب تک تو یہ جانے کہ میری حیات میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب تو یہ جانے کہ وفات میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے وفات دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ظاہر و باطن میں تیرے خوف
کا، اور ناراضگی اور رضا میں کلمہ حق کہنے کا، اور فقیری اور امیری میں کفایت شعری کا طالب ہوں، اور تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھ کی ٹھنڈک کا جو کبھی منقطع نہ ہو، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میں تیری قضا پر راضی ہوں، اور موت کے بعد مجھے خن کی عیش نصیب ہو، اور تیرے چہرے کی زیارت سے لطف اندوز ہوں، اور میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق بغیر کسی مضرت میم زواد ریتے اور تاریک فتنوں کے خوف کے ہو۔ پروردگار مجھے زیور ایمان سے آراستہ کر اور مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں قرار دے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں پہنچا دے جن کی تو نے ہدایت کی ہے۔ اے اللہ مجھے راہ راست پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور راہ راست پر قائم رہنے کا عزم و حوصلہ عنایت فرما، اور مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمت اور تیری حسن و عافیت کا شکر ادا کروں اور تیرا حق ادا کروں۔ اور اے پروردگار میں تجھ سے قلب سلیم اور راست گو زبان کا طالب ہوں، اور یہ کہ میں تجھ سے مغفرت طلب کروں ان گناہوں کی جسے تو جانتا ہے، اور میں تجھ سے طلبگار ہوں اس خیر کا کہ جس کا تجھ کو علم ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو تیرے علم میں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے، اور تو غیب کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ حدیث 961 میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز فریضہ کے وقت یہ کلمات کہے اس نے اپنی جان، اپنا گھر اور اپنا مال اور اپنی اولاد کو محفوظ کر لیا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر، بلکہ جو بھی میری ملکیت میں ہے ان سب کو اس اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں۔ اور میں اپنی جان و اپنا مال اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور اپنا گھر اور جو کچھ بھی میرا ہے ان سب کو اپنے پروردگار کی پناہ میں دیتا ہوں جس نے صبح کو پیدا کیا اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے شر سے بچانے کے لیے۔ یوں یہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اگلی حدیث ہے نمبر 962۔ لکھا ہے کہ حلقام ہے لام قاف الف میم، حلقام بن ابی حلقام سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کر دیجیے جو دنیا و آخرت کی جامع ہو اور مختصر ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب کے درمیان یہ پڑھو۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور عظمت والا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ہم بس یہاں پہ اتنی سی لکھی ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ واسألہ من فضلہ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے حلقام کا بیان ہے کہ اس وقت میں اور میرے گھر والے بدترین حالات میں بسر کر رہے تھے، اور مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یک بیک میرے پاس ایسے شخص کی میراث آئی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان قرابت ہے، اور اب میں اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جس کی میرے مولا نے مجھے تعلیم دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 963۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ نماز فریضہ کے بعد دعا نماز نافلہ پڑھنے سے افضل ہے، اور اسی بنا پر یہ سنت جاری ہوئی ہے۔ اگلی حدیث ہے 964۔ ایک مرتبہ حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں اپنی ضرورت کی بنا پر گھر سے نکلتا ہوں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول رہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم باوضو ہو تو تعقیبات میں مشغول رہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 965۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تم لوگ مجھے نماز صبح کے بعد ایک ساتھ اور بعد نماز عصر ایک ساتھ یاد کرو، تو جو تمہارے ارادے میں
جو تمہارے ارادے ہیں ان میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 966، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز صبح کے بعد طلوع آفتاب تک تعقیبات اور دعا میں مشغول رہنا طلب رزق کے لیے زمین میں مارے مارے پھرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یوں تعقیبات والا چیپٹر مکمل ہوا۔ نیکسٹ چیپٹر ہے کہ سجدہ شکر اور اس میں کیا کہنا چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 967 میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن جندب نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ وہ جناب سجدہ شکر میں یہ کہا کرتے تھے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں، اور تیرے ملائکہ اور تیرے انبیاء اور تیرے رسولوں کو اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام اور حسن حسین علیہ السلام و علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام و محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام و جعفر بن محمد علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام و علی بن موسیٰ علیہ السلام و محمد بن علی بن محمد علیہ السلام و حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام والحجت بن حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام میرے آئمہ ہیں، اور میں انہی سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا اور لکھا ہے کہ پھر 3 بار یہ کہے کہ اللہ میں تجھے خون مظلوم کی قسم دیتا ہوں، اللہم انی انشدک دم المظلوم، اللہ میں تجھے خون مظلوم کی قسم دیتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر 3 بار یہ کہے کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے خود تیری ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو ان کے دشمنوں کو ہمارے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے ضرور ہلاک کرا دے، اور میں تجھے خود تیری ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں تو ان کے اولیاء اور دوستداروں کو اپنے دشمنوں پر اور ان کے دشمنوں پر ضرور فتح یاب فرما اور رحمت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد علیہ السلام میں سے ان پر کہ جو لوگ محفوظ و معصوم ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر 3 بار یہ کہیے کہ اے اللہ، مشکل کے بعد آسانی فرما۔ پھر اپنا دایاں گال زمین پر رکھ کر 3 بار کہیے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کہے کہ اے مجھے اس وقت پناہ دینے والے جب مختلف راستے مجھے عاجز کر دیتے ہیں اور زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے، اے مجھ پر رحم کر کے مجھے پیدا کرنے والے، تجھ کو میرے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت لاحق نہیں، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے، اے محمد پر رحم کرم کر کے مجھے پیدا کرنے والے، تجھ کو میرے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت لاحق نہیں تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد علیہ السلام، خصوصاً آل محمد میں جو معصوم محفوظ ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہاں پر یہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھ کر 3 بار کہو کہ اے ہر ظالم و جابر کو ذلیل کرنے والے اور اے ہر ذلیل کو عزت دینے والے، تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر سجدہ کرو اور 100 مرتبہ کہو شکراً شکراً، پھر اپنی حاجت کے لیے سوال کرو، انشاءاللہ تعالیٰ، اور مخالفین کے سامنے سجدہ نہ کرو بلکہ تقیہ اختیار کرو اور اسے ترک کر دو۔ اب اگلی حدیث ہے نمبر 968، لکھا ہے کہ جہم، جیم ہے میم، جہم بن ابی جہم سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے نماز مغرب کی 3 رکعت کے بعد سجدہ کیا، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے 3 رکعتوں کے بعد سجدہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم بھی اس کو نہ چھوڑنا اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 969، ابراہیم بن عبد الحمید کی روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی غم و حزن لاحق ہو تو اپنے ہاتھ کو سجدہ گاہ سے مس کرو
اور پھر اس ہاتھ کو اپنے بائیں رخسار پر ملو، پھر اسے اپنی پیشانی سے لے کر اپنے داہنے رخسار پر ملو۔ ہم بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابن عمیر کا بیان ہے کہ ابراہیم بن عبد الحمید نے مجھے اس طرح بتایا، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اور ایسا 3 مرتبہ کرو اور ہر مرتبہ یہ کہو۔ اب جو یہ کہو لکھا ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اس اللہ کے نام سے کہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ باطن و ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان و رحیم ہے، اے اللہ تو میرے غم و حزن کو دور کر دے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اگلی حدیث ہے 970، لکھا ہے اور سلیمان بن حفص مروزی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام نے مجھے خط میں تحریر فرمایا کہ تم سجدہ شکر میں 100 مرتبہ شکرن شکرن کہو اور اگر چاہو تو افون افون کہو۔ اگلی حدیث ہے 971 کہ اور حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نماز کے بعد سجدے میں جاتے تو سر نہ اٹھاتے جب تک کہ دن نہ چڑھ جائے۔ اب اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس وقت تھا کہ جب آن جناب علیہ السلام ہارون کی قید میں تھے۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ اب حدیث نمبر 972 لکھا ہے کہ اور عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت وضو میں سجدہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نمازوں کا ثواب لکھے گا اور اس کے 10 گناہوں کو محو کر دے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 973، لکھا ہے اور سعد بن سعد نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سجدہ شکر کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ ہم اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز فریضہ کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی نعمت سے نوازے تو وہ یہ کہے کہ آئیے ہم پڑھتے ہیں ترجمہ۔ یہاں پر سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 ہے۔ ترجمہ کے پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے اس چیز پر قابو دیا کہ جب کہ مجھ میں اس پر قابو پانے کی طاقت نہ تھی، اور ہم سب اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، اور حمد اس اللہ کی ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 974 پہ آگے لکھا ہے اور اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو جب تک اپنا دایاں رخسار زمین سے ملا نہ لیتے اور بایاں رخسار زمین سے چسپاں نہ کر لیتے نہ ہٹتے نہ تھے۔ اگلی حدیث ہے 975، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ کر تمہیں اپنے کلام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے اپنے تمام بندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر میں نے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پایا جو تمہاری طرح میرے سامنے خود کو ذلیل کرتا ہو۔ اے موسیٰ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے دونوں رخسار زمین پر رکھ دیتے ہو۔ تو اگلی حدیث ہے 976، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کرے اور پوری ایک سانس تک یا رب کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں موجود ہوں، بتا تجھے کیا حاجت ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 977، اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام اپنے سجدے میں عرض کیا کرتے تھے، آئی ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیری ایک اطاعت بھی تو کی ہے اس چیز میں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ تجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں، اور میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا جو تجھ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ یہ کہ میں یہ مان لوں کہ تیرا کوئی بیٹا ہے یا یہ مان لوں کہ تیرا کوئی شریک ہے، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں، اور میں نے چند باتوں میں اگر نافرمانی کی ہے تو نہ کبر کی بنا پر، نہ انات کی بنا پر، نہ تیری عبادت سے انکار کی بنا پر، اور نہ تیری ربوبیت سے انکار کی بنا پر، بلکہ میں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اور حجت و بیان کی موجودگی کے بعد بھی شیطان نے مجھے بہکا دیا۔
اب اگر تو میرے گناہوں پر مجھے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ مجھ پر تیرا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر تو بخش دے تو یہ تیرا جود و کرم ہوگا، تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ اور جو شخص سجدہ شکر کر رہا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر رکھے اور اپنے سینے کو زمین سے ملا دے۔ اگلی حدیث 978 ابی الحسین اسدی رضی اللہ کی روایت میں ہے، یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز گزار نماز فریضہ کے بعد سجدہ کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس امر پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے احسان کیا کہ ادائے فرض کی توفیق عطا فرمائی، اور سجدہ شکر میں کم از کم یہ کہنا کافی ہے کہ 3 مرتبہ کہے شکرن للہ۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے 979 اور احمد بن ابی عبداللہ نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد ابی عمیر سے، انہوں نے حریز سے، انہوں نے مرازم سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ شکر ہر مسلمان پر واجب ہے، اس سے تیری نماز پوری ہوگی اور تیرا رب تجھ سے راضی و خوش ہوگا، اور ملائکہ تجھ پر تعجب کریں گے کہ اس بندے کو دیکھو کہ یہ جب نماز پڑھتا ہے تو سجدہ شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور ملائکہ کے درمیان حجاب اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے بندے کو دیکھو کہ اس نے میرے فرض کو ادا کیا اور میرے عہد کو پورا کیا، پھر اس نے شکر کرتے ہوئے مجھے سجدہ بھی کیا، اس بنا پر کہ میں نے اس کو نعمتیں دیں۔ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ تم ملائکہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار تیری رحمت، اللہ تعالیٰ کہے گا درست، مگر اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ پروردگار اس کو دینے کے لیے تیری جنت ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا درست ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو ملائکہ عرض کریں گے کہ پروردگار پھر اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے ملائکہ یہ بتاؤ اور کیا؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں، تو اللہ کہے گا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، اور میں اپنے فضل و کرم کو لے کر خود اس کی طرف بڑھوں گا اور اپنا چہرہ اس کو دکھاؤں گا۔ تو مصنف کتاب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اور چہروں کی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ بتایا ہے اس نے کفر و شرک کیا ہے، اور اس کا چہرہ تو انبیاء اور جیم ہے تے الف حمزہ بڑھیے خدا صلوات اللہ علیہم ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے وسیلے سے بندے اللہ کی طرف، اس کی معرفت اور اس کے دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھنا سب سے بڑا ثواب و اجر ہے، اور یہ ہر ثواب سے بڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، انورٹڈ کاما، ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، پس خدائے ذوالجلال والا والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا۔ ترجمہ مکمل۔ نیز ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں کہ تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے، یعنی ادھر اللہ کی طرف توجہ ہوگی۔ اور پھر یہاں ترجمہ مکمل ہوا، پھر لکھا ہے کہ اور قرآن کے ظاہری الفاظ کی بنا پر احادیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوں سامعین، تعقیبات نماز کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم نے سجدہ شکر کے حوالے سے جو کچھ بھی اس وقت اس کتاب میں پڑھا ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں رہے، اور ہم اپنی پریکٹیکل جب نماز کے لیے بیٹھیں تو ہم ان سب چیزوں کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اس نشست میں اجازت چاہتی ہوں، اگلا ٹاپک بتاتی چلوں کہ ہم اگلی نشست میں جب پڑھیں گے تو وہ ہر صبح اور شام کی مستحب دعائیں ہیں، الگ الگ، وہ مل کر جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔